اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون۔ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے کچھ واقعات یاد کروائے جا رہے ہیں، اور اس آیت میں بھی ایک ان کی تاریخ کے واقعے کا ذکر ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے وَإِذْ، اور جب واو کنجنکشن ہے، عاطفہ جس کا معنی اور، از ٹائم ایڈورب ہے، ظرف زمان جس کا معنی ہے جب، اور اذکروا یعنی یاد کرو یہ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ یہاں مانا جاتا ہے، ورنہ از کا معنی جب ہے۔ قلتم، تم نے کہا یا کہا تم نے، یو سیڈ، یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر، یا حرف ندا ہے ووکیٹو پارٹیکل، موسیٰ اس میں علم ہے مرفوع حالت میں ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب کہا تم نے اے موسیٰ۔ لن حرف نفی ہے، اور یہ نفی میں تاکید کا معنی یا زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لا جو ہے یہ حرف نفی ہے لیکن اس میں تاکید نہیں ہوتی، لن میں تاکید ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو لن کے بعد اگر فعل مضارع آئے تو وہ مستقبل کے معنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم مانیں گے یا یقین کریں گے۔ تو نومنو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی نؤمنو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب لن نؤمنا ہو جائے تو اس کا مطلب ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نؤمنو جو مضارع ہے وہ مستقبل کے معنی دینا شروع کر دیتا ہے، اور لن جو ہے یہ منفی اور ساتھ اس میں تاکید اور زور کے معنی اس میں ہوتے ہیں۔ لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے یا ہرگز نہیں یقین کریں گے، لک تمہاری بات پر۔ اب یہاں نؤمنوں کے بعد جو حرف جر یا پریپوزیشن آئی ہے وہ لام آئی ہے، بازر بی نہیں آئی۔ تو جیسے آمنت باللہ میں جو ہے وہ ایمان کے ورب کے بعد پریپوزیشن جو ہے وہ با ہے۔ یؤمنون بالغیب میں بھی جو ایمان والا ورب ہے اس کے بعد جو حرف جر ہے وہ با ہے۔ تو جب حرف جر با یا بازر بی آئے تو پھر ایمان والے ورب کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، لیکن جب لام آئے تو ہوتا ہے اس کا معنی عام طور پہ کسی کی بات پر یقین کر لینا یا اس کی بات مان لینا۔ تو یہ جو لفظ ایمان ہے جس سے مختلف ورب بنتے ہیں، اس کا مادہ تو ہے الف میم نون، جس کا بنیادی معنی ہوتا ہے خوف کا نہ ہونا۔ تو امن جو ہے یہ خوف کی ضد ہے۔ جب ہم کہیں کسی معاشرے میں امن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں خوف ہر طرح کا ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی۔ اگرچہ جنگ نہ ہو رہی ہو لیکن پھر بھی اگر معاشرے میں امن نہ ہو، لوگ خوف محسوس کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ معاشرے میں امن نہیں ہے۔ جب تک معاشرے میں خوف ہے امن نہیں ہو سکتا۔ تو جو امن کا جو فعل اس سے بنتا ہے اس کا جو پہلی فارم ہے آمنہ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ حالت امن میں آ گیا، یا وہ بے خوف ہو گیا، یا اس نے اپنے آپ کو بے خوف محسوس کیا۔ اور اگر آمنہ ہو یعنی اس فعل کے بعد اگر مفعول آ جائے آمنہ ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے بھروسہ یا اعتماد کیا اس پر۔ تو کسی ایک نے دوسرے پہ بھروسہ کیا، کیونکہ آمنہ ہو میں ہو جو ہے مفعول ہے، اور آمنہ جو تھا اس میں مفعول کوئی نہیں ہے۔ تو اگر مفعول نہ ہو تو وہ فعل لازم ہو جاتا ہے۔ فعل لازم جو ہے آمنہ، اس کا تو مطلب ہوا وہ حالت امن میں آ گیا یا وہ بے خوف ہو گیا۔ جب یہ فعل متعدی بنا یعنی ٹرانزٹیو آمنہ ہو، تو اس کا معنی ہو گیا اس نے بھروسہ یا اعتماد کیا اس پر۔ اور اگر آمونہ ہو میم کے اوپر پیش کے ساتھ،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ امین بنا یا قابل بھروسہ بنا. اسی سے لفظ امین بھی ہے، اسی سے لفظ امانت بھی ہے. تو جو چوتھا باب ہے باب افعال، اس سے آمنہ کے بعد لفظ بنتا ہے یا وہ بنتا ہے آمنہ. تو آمنہ جو ہے اس کو ایسے بولنے کی بجائے آمنہ پڑھ لیتے ہیں. الف 2 دفعہ آتا ہے آمنہ، تو الف کے بعد جو ہے وہ آگے جو جزم والا جو حمزہ آتا ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں آمنہ، اور آمنہ پڑھنے کی بجائے آمنہ ہو جاتا ہے. تو آمنہ ہو جو ہے اس میں ہوتا ہے اس نے امن دیا اسے. تو آمنہ تو ہو گیا خود حالت امن میں آنا، اور آمنہ ہو گیا کسی دوسرے کو امن دینا، یا اس نے خوف دور کر دیا اس کا. آمنہ ہو اس نے امن دیا اسے، یا اس نے خوف دور کر دیا اس کا. اگر آمنہ کے بعد پریپوزیشن بازر بھی آ جائے، جیسے آمنہ بہی ہے، تو اس کا معنی بن جاتا ہے اس نے قابل بھروسہ اور قابل اعتماد سمجھا اسے. تو کسی کو قابل بھروسہ یا قابل اعتماد سمجھا جائے تو آمنہ کے بعد بازر بھی پریپوزیشن آتی ہے. تو جب کسی کو قابل بھروسہ، کسی حقیقت کو قابل بھروسہ یا کسی بات کو قابل بھروسہ سمجھا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے، تو اس کے لیے بھی پھر یہی آمنہ کے بعد حرف جر بازر بھی استعمال ہوتا ہے. تو آمنہ بہی کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے وہ ایمان لایا اس پر. تو جب اللہ پر کوئی ایمان لاتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جو ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو قابل بھروسہ اور قابل اعتماد سمجھتا ہے وہ بندہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. تو آمنہ لہو کا مطلب ہوتا ہے اس نے قابل بھروسہ سمجھا اس کی باتوں کو، یا اس نے یقین کیا اس کی بات پر، یا اس نے اس کی بات کو مان لیا یا اس کی تصدیق کر دی. تو آمنہ بہی اور آمنہ لہو میں تھوڑا سا فرق ہے معنی میں. تو یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں الفاظ آئے ہیں لن نؤمن لکا. یہ الفاظ نہیں آئے کہ لن نؤمن بکا. تو لن نؤمن لکا کا مطلب ہوا کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں. یہ فعل مضارع ہے جمع متکلم، اور اس کا مادہ ہے را حمزہ یا. حتیٰ نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو. یہ جو را حمزہ یا ہے، اس سے جو فعل بنتا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو چشم عیاں سے دیکھنا، یعنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا. جیسے راآ کا مطلب ہو گیا he saw a person or thing with the eye. اس نے کسی کو اپنی آنکھوں سے چشم عیاں سے دیکھا. اور کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے چشم تفکر سے دیکھنا، یعنی توجہ کرنا یا غور کرنا. اگر کہا جائے انی ارا ما لا ترون، تو اس کا مطلب ہوتا ہے verily I see by reflection or consideration what you see not. یہاں سے لفظ رائے بھی بنا ہے. تو رآ کا مطلب ایک چشم علم و بصیرت سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، یا کسی چیز کا ادراک کرنا یا جاننا بھی ہوتا ہے، یعنی ٹو پرسیو مینٹلی. رآ کا ایک مطلب چشم تخیل سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، یعنی تصور، خیال یا گمان سے دیکھنا یا گمان کرنا. اور چشم خوابیدہ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے. تو رآ کے مختلف معنی ہیں. اور یہاں آیا ہے حتیٰ نر اللہ جہرتن، یہاں آنکھوں سے براہ راست دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو واضح طور پر دیکھ لیں اپنی آنکھوں کے سامنے. تو لفظ آیا جہرتن. تو الجہر ہوتا ہے کسی چیز کا حادثہ سمع یا بصر میں افراد کے سبب پوری طرح ظاہر اور نمایاں ہونا. تو آواز اگر نمایاں ہو تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اگر دیکھنے میں کوئی چیز نمایاں ہو تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جاہرتن کا معنی ہے نمایاں، ظاہر، کھلم کھلا، اعلانیہ، واضح طور پر، ظاہری طور پر، بے حجابانہ. یعنی ہم اپنی روبرو اللہ کو جب تک اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ لیں گے، اے موسیٰ ہم تمہاری بات پہ ہرگز یقین نہیں کریں گے. یہ کہا بنی اسرائیل نے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمْ، فا جو ہے فا استنافی ہے، تو اخذت کم پکڑ لیا تمہیں. اخذا کا مطلب ہوتا ہے
اس نے پکڑ لیا یا آن گھیرا. تو اخذت یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے کیونکہ اس کا جو فاعل ہے وہ السائقہ ہے اور سائقہ جو ہے وہ مؤنث ہے. تو اخذت کم السائقہ، بجلی کی کڑک نے تمہیں پکڑ لیا. یہ جو سائقہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے گرنے والی کڑکدار بجلی یا آگ. تو جو آسمانی بجلی کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی سائقہ کہتے ہیں، اور اس بجلی کی جو چمک یا کڑک ہے اس کو بھی سائقہ کہتے ہیں، یا کڑک اور چمک دونوں کو اکٹھا بھی سائقہ کہتے ہیں. اسی طرح سائقہ کا مطلب کوئی ہولناک دھماکہ بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، موت اور ہلاکت بھی ہوتا ہے. سائق الرجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی پر بجلی گری اور وہ بے ہوش ہو گیا. تو جو سواد، عین اور قاف جو مادہ ہے سائقہ کا، اسی سے ایک فعل بنتا ہے سائقہ. تو سائق الرجل کا مطلب ہوا آدمی پر بجلی گری اور وہ بے ہوش ہو گیا، یعنی بجلی گرنے سے بے ہوش ہو جانا یا انکانشیس ہو جانا، عقل و خرد کا جاتے رہنا یا ہلاک ہو جانا، یہ معنی ہوتے ہیں سائقہ کا. تو سائقہ جب فعل کے طور پہ آتا ہے تو اس کا معنی ہلاک ہو جانا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بے ہوش ہو جانا بھی ہوتا ہے. اب یہاں بے ہوش ہو جانا مراد ہے کہ سائقہ سے وہ بے ہوش ہو گئے یا وہ مر گئے یا ہلاک ہو گئے، تو دونوں معنی یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 میں آیا ہے کہ یس کا اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم. اے حبیب، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو، جہرتاً واضح طور پر، عیاں بے حجابانہ دکھا دو. پس ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے یا سائقہ نے آن پکڑا. بے ظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. یہاں ظلم وجہ بھی بتا دی، اور ظلم کیا ہوتا ہے یہ ہم پچھلی آیتوں میں اس کے معنی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آیا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہو گئے اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا. ربی آرینی انظر الیکا، کہ میں تیرا دیدار کر لوں. کالا لن ترانی، ارشاد ہوا تم مجھے ہرگز دیکھ نہ سکو گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو کہا کہ اپنا مجھے جلوہ دکھائیں، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کر، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا. خرّا موسیٰ صاعقاً، یا وہی صاعقہ سے ہی لفظ صاعقاً آیا ہے، اور یہ صاعقاً کا مطلب یہاں پہ بے ہوش ہونا ہی آیا ہے کہ موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر. تو صاعقہ کے گرنے سے جو کیفیت ہوئی وہ صاعقہ کی ہوئی کہ بے ہوش ہو جانا، تو بے ہوش ہو کے گر گئے موسیٰ. پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں.
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں واو جو ہے یہ حالیہ ہے، اس کا معنی اور کی بجائے وائل یا جبکہ یا اس حال میں، یہ سارا واقعہ جو کڑک کے گرنے کا ہوا یہ اس وقت ہوا کہ جب تم نظریں لگائے بیٹھے تھے اپنے رب کو دیکھنے کے لیے۔ انتم یہ ضمیر جمع مذکر حاضر ہے، تنظرون جو ہے یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر، لیکن آیت کے شروع میں چونکہ از آیا تھا اور از کی وجہ سے یہاں ترجمہ جو ہے وہ تنظرون کا ماضی میں کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ویسے تنظرون کا ترجمہ ہوتا ہے تم دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے، لیکن آیت کے شروع میں از آنے کی وجہ سے یہاں ماضی میں ترجمہ ہو رہا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لیتے ہیں تو ناظرہ الیہ اس کا پہلا معنی ہے کسی چیز پر نگاہ ڈالنا چاہے دکھائی دے یا نہ دے۔ جیسے بتوں کے بارے میں کہا جائے کہ ینظرون الیک کہ وہ بت تمہاری طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، وہم لا یبصرون حالانکہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو سٹیچوز پڑے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں یوں لگتا ہے کہ آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، تو یہاں آیا ینظرون الیک تو ان کی نظریں تم یا نگاہ تمہاری طرف ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو نظروں کا کسی طرف ہونا اور چیز ہے اور دکھائی دینا یا دیکھ سکنا اور چیز ہے۔ تو یہاں پہ جو بنی اسرائیل نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھنے کا جو عمل ہے یا فنکشن ہے اس کے لیے راآ کا جو ہے ورب آیا تھا، لیکن جو نظریں جمانا ہے یا نگاہ کرنا ہے اس کے لیے تنظرون کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ بڑی باریکی ہے کہ تم بے شک نگاہ لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ کا جلوہ دکھائے گا، اس دوران اللہ نے رویت تو نہیں کرائی، وہ نظر تو نہیں آیا تمہیں، اس کو دیکھ تو نہیں سکے، لیکن تم سائقہ سے بے ہوش ہو گئے۔ نظر کا ایک من یہ بھی ہے کہ کسی چیز پر نگاہ ڈالنا چاہے توجہ ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات انسان کی نظریں کسی چیز پہ لگی ہوتی ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تو بغیر دھیان کے جو نظریں لگی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی یہ نظرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ظاہراً آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی نظریں تو آپ کی طرف لگی ہوتی ہیں، لیکن آگے الفاظ ہیں کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے؟ اب جو نظریں لگائے بیٹھے ہیں ان کو اندھا کہا جا رہا ہے، اور آگے کہا جائے خواہ وہ کچھ بصارت بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو نظریں ہونا ضروری نہیں کہ جس کی نظریں ہیں اس میں بصارت بھی ہو، اس کو دکھائی بھی دے۔ تو نظر ہونے کے باوجود اگر توجہ نہ ہو، دھیان نہ ہو، تو وہ بندہ بھی اندھا یا بصارت سے محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی ظاہری حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف دیکھنا کے لیے بھی یہ الفاظ آتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ ان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بنایا گیا؟ ان کسی چیز کی خلقت کے بارے میں اس طرح سے دیکھنا کہ اس کی حقیقت سمجھ میں آئے کہ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہیں، اس کے دیکھنے کے لیے بھی یہ الفاظ نظرہ کے آتے ہیں۔ کسی پر لطف و عنایت یا شفقت کی نظر سے دیکھنا یا نگاہ التفات کرنا، اس کے لیے بھی الفاظ آتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں آیا ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نگاہ لطف و عنایت فرمائے گا۔ لا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے کو دیکھنے میں تو ہر شے دکھائی دے رہی ہوگی، لیکن یہاں پہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ التفات لطف و کرم والی نگاہ نہیں کرے گا۔ اس طرح یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی انظرونا کہ ہم پر نظر التفات کر دو، نظر کرم کرو ہماری طرف، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ تو نظر کرم کے لیے یہاں پہ نظر کا لفظ الفاظ ہے۔ اس طرح انتظار کرنا یا متوقع یا منتظر رہنے کے لیے بھی یہ ناظرہ کا ورب آتا ہے۔ حل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، یہ لوگ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بس یہی کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو انتظار کرنے کے معنی میں بھی نظر کے الفاظ آتے ہیں۔
اسی طرح کسی چیز کو دیکھ کر اس پر غور و فکر کرنا تاکہ مضمر حقائق اور حکمتیں جو ہیں ان کو جانا جائے، اس کے لیے بھی نظرہ کا ورب آتا ہے، لیکن اس کے بعد عموماً جو حرف جر ہے وہ فی آتا ہے. جیسے نظرہ فی ہے کا مطلب ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے دیکھنا. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس پر نگاہ نہیں ڈالی کہ اس میں کیا حقائق مضمر ہے. حیرت زدہ ہو کر دیکھنا یا کسی معاملے میں متحیر ہونا، ششتر رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا یا دنگ رہ جانا، اس کے لیے بھی یہ الفاظ آتے ہیں. چنانچہ امام راغب نے یہ معنی بھی اپنی لغت میں دیے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم ششتر رہ گئے. تو یہ یہاں پہ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نظریں لگائے بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے، تاک رہے تھے کہ اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، اسی دوران جو ہے وہ تمہیں صاعقہ یا بجلی کی کڑک نے آ لیا، یا جب تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا تو تم اس دوران اس کو دیکھ کے تم پھر ششتر رہ گئے. تو یہ ششتر والا معنی بھی جو ہے حیرت زدہ ہونا دیکھ کے کسی چیز کو، اس کے لیے بھی یہ نظر کے الفاظ آتے ہیں. عبرت حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو دیکھنا یا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی نظر کے الفاظ آتے ہیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو غرق کیا تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو. کسی پر ترس کھا کر مدد کرنا، اس کے لیے آتا ہے نظرہ لی فلاں، تو حرف جر لی آ گیا. اور نظرہ کے بعد بینہ اگر آ جائے تو نظرہ بین الناس جیسے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا. تو یہاں آیا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو پکڑ لیا یا آن لیا یا گھیر لیا تمہیں صاعقہ نے، بجلی کی کڑک نے، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یہ تم نظریں لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہیں دکھائی دے، اور تم اللہ کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن بجلی کی کڑک نے تمہیں آ لیا اس حال میں کہ تم یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.